بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی میٹنگز کی گئی ہیں، جتنی بھی چالاکیاں ہوشیاریاں دکھائی گئیں، اسکیمیں بنائی گئیں، وہ سب کسی کام نہیں آئیں، سب فیل ہو گئی ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی پاکستانی کمیونٹی نے گیم ڈال دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا اور اس کے فوری بعد خط لکھ دیا گیا ہے پاکستانیوں کی طرف سے، پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، امریکہ میں موجود پاکستانی نژاد امریکیوں کی طرف سے خط لکھ دیا گیا ہے صدر ٹرمپ کو، جس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جس طرح سے امید دلائی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پر کام کریں، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو کچھ کیا، یعنی جس کو رجیم چینج کہا جاتا ہے، اس کو ریورس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ اقدامات کریں اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کریں۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں مین جو پاکستانی کمیونٹی نے خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور آپ جانتے ہیں ٹرمپ کی شخصیت اس طرح سے ہے کہ وہ بائیڈن نہیں ہے، وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اور وہ پاپولرٹی کی طرف جاتا ہے، لوگوں کی نبض پر وہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ جی اس پر کیا بات ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو خط تو پھر اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ اب پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کا صدر ٹرمپ کو خط، اس میں عمران خان کی رہائی، بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ بہت واضح ہے، سب کو پتہ لگا ہوا ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو جو بھی کیا گیا، جس طرح سے بھی یہ چیز بیچی گئی کہ جی عمران خان تو امریکہ کے خلاف ہے، یہ آپ کی نہیں سنے گا، یہ غلام نہیں بنے گا، اور یہ تو رشیا کی طرف جا رہا ہے، بہت سی چیزیں کی گئی، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، یہ امریکہ کے مفادات کو نہیں دیکھے گا، جو کچھ بھی کیا گیا اس وقت پر، جس طرح سے چیزیں سامنے آئی، ایمبیسی میں لوگوں کو بلا بلا کر انٹرویوز ہوتے رہے کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، بلاول بھٹو کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر ڈونلڈ لو کی طرف سے جو سائفر سامنے آیا وہ آپ نے دیکھا، حقیقت ہے شہباز شریف نے خود بیٹھ کر بطور وزیر اعظم دوبارہ اس پر میٹنگ بلائی تھی، تو عمران خان کے دور میں بھی ہوئی، شہباز شریف کے دور میں بھی، دونوں دفعہ ثابت ہوا کہ پاکستان کو دھمکایا گیا کہ عمران خان کو اگر نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو پھر آپ کی معافی مل جائے گی، آپ کو آپ کی کوتاہیاں اور آپ کے کوئی گناہ ہیں جس طرح سے، تو وہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ ساری اس میں بات تھی۔ تو اس وقت کے پاکستان کے سفیر نے بھی یہ کہا، دونوں دفعہ ان کو بلایا گیا اور انہوں نے گواہی دی ہاں جی یہ ہوا ہے، اور پھر پاکستان نے اس پر احتجاج کیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ ہی ہو جائے کہ اس وقت جو کیا گیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کو ریورس کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے کیا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کے شدید خلاف ہے، انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا آتے ہی، جتنے آرڈرز انہوں نے کیے ہیں شروع میں ہی۔ تو اب وہاں پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہاں جو کچھ کیا گیا، اور پاکستان کی اس وقتی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو کروایا گیا، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے خواجہ آصف کی میٹنگز، ان کے سسر کے گھر میٹنگز، یہ سب کچھ جو ہوتا رہا، اب وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں کرنا، اس نے تو یہ بھی کرنا ہے ٹرمپ نے کہ اچھا یہ سب ہوتا رہا۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کو ٹرمپ کے ساتھ ملاتے رہے، اس پر رچرڈ گرینل نے بھی نوٹس لیا کہ اچھا یہ احسن اقبال کی ٹویٹ ری ٹویٹ ہوتی رہی ہے امریکن ایمبیسی سے، یہ کیا؟ تو یہاں سے ایمبیسڈر کی تو چھٹی ہو گئی ہے، تو اب چیزیں تو ٹرمپ ساری بدل رہا ہے۔ اس نے آتے ہی جو کچھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا گیا، جو احکامات تھے، جتنے وہ کر سکتا ریورس اس نے آتے ہی کر دیے۔ تو اب امریکی پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہیں وہ بڑی ایک اسٹرانگ کمیونٹی ہے، اور ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ٹرمپ کی فیملی سے بھی، ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے بھی، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ابھی انہوں نے حلف نہیں لیا، اور اس سے پہلے ان کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ٹویٹس آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، فری عمران خان، فری عمران خان، رچرڈ گرینل۔ اب خاموشی کی کیا وجہ ہے کہ جی رچرڈ گرینل خاموش ہو گیا ہے، یہاں پر اس کو پتہ نہیں کوئی فتح کے طور پر بتایا جا رہا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ صرف اس وقت تک روکا گیا تھا کہ ہم حلف لے لیں، ابھی رک جائیں، ہم پراپر طریقے سے اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر پاکستان میں بھی اس چیز کا احساس تھا اور ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ 2 لوگوں کو یہاں سے بھیجا گیا یا گئے، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ، اگرچہ وزیر داخلہ کا کوئی براہ راست کام نہیں، وزیر خارجہ کا ہو سکتا ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانا، وہ آپ سمجھ لیجئے کن حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے بڑی کوشش کی، اور اس کو خفیہ رکھا گیا کہ شاید وہ حلف برداری میں پہنچ سکیں، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا۔ اور اگرچہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ اوپن ڈنر ہوگا، اور وہاں پر آپ پیسے دے کر کرسی لے سکتے ہیں، اور جتنا پیسہ دیں گے اتنی آپ کو قریب شاید چیئر یا ٹیبل مل جائے، لیکن وہ بات ہو نہیں سکی، اور اس کو چھپایا گیا تھا، یہ راز چھپایا گیا تھا کہ اس میں یہ نہ ہو کہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی احتجاج شروع کر دے
کہ جی یہ گئے ہیں، محسن نقوی بھی گئے ہیں، بلاول بھی گئے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ خبر آ ہی نہیں سکے. بلاول کی تو بالکل ہی نہیں آئی. محسن نقوی صاحب کی پھر کچھ ملاقاتیں کچھ امریکی عہدیداروں سے ہوگی، لیکن ان کا براہ راست اس طرح سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کچھ بھی، تو وہ بات کچھ ہو نہیں سکی. تو سیکرٹ اس لیے رکھا گیا، راز چھپا رہے تھے کہ جی پتہ نہ لگ جائے، وہاں احتجاج نہ شروع ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پہلے سے نہ بتا دیا جائے یہ لوگ آئے ہوئے آپ نہ ملیے گا، ان پر پریشر نہ آ جائے کچھ. لیکن وہ بات نہیں بنی. ہاں اب اگلے 10 دن میں، اگلے ایک ہفتے میں یا 10 دن میں، اگلا ہفتہ جو شروع ہونے والا ہے، اس میں عمران خان کے قریب ترین کھلاڑی، تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے روانگی ہوگی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے وہاں پر ملاقات ہونی ہے، ٹرمپ کے لوگوں سے ملاقات متوقع ہے. یہ اب خبر آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہوگی. یہاں سے جو موجودہ کرتا دھرتا ہے، جو نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قابض ہیں، یہ جو حکومت ہے، ان کے لوگوں کی تو نہیں ہو سکی، لیکن یہاں سے جو عمران خان کی طرف سے جو صاحب جا رہے ہیں، ان کی ملاقات پہلے سے طے ہو رہی ہے، طے ہو چکی ہے، اور تب انہوں نے جا کر وہاں ملاقات کرنی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ اس سے بھی بڑی خبر بن جانی ہے جب یہ ملاقات ہو جانی ہے. یہ ایک بڑی اہم چیز سامنے آ رہی ہے. ایک تیسری بات کہ مہاجرین پروگرام معطل، ٹرمپ پاکستان تعلقات میں بدمزگی کا خدشہ. اب ہوا یہ ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ یہاں جتنے لوگ افغانستان میں کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے افغانستان میں، تو ان کو امریکہ لے جایا جائے گا، کس طرح لے جایا جائے گا، اس طرح لے جایا جائے گا. آپ نے دیکھا جب یہاں سے انخلا ہوا، لوگ جہازوں سے لٹک کر مر گئے، کس طرح برا حال ہوا جو افغانستان میں امریکہ کے ساتھ کام کرتے تھے افغانی. پھر ان کو پاکستان میں پناہ دی گئی اور اس شرط پہ کہ جی ان کو آہستہ ہم لے جائیں گے امریکہ، وہاں جا کر آباد کریں گے. اور اب رپورٹ آئی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے ریفیوجی پروگرام کے تحت 25,000 سے زائد افغان امریکہ آباد کیے جانا تھے، جو کہ واشنگٹن کی درخواست پر عارضی طور پر پاکستان میں مقیم تھے. اب آپ دیکھیں نا، ہر وہ کام جو بائیڈن نے کیا ہے وہ اس کو ریورس کرا ہے، آ کے روک رہا ہے. اور 25,000 افغان تھے جن سے کہا گیا کہ جی یہاں سے ہم پاکستان، آپ ان کو مہاجرین پروگرام کے تحت رکھیں پاکستان میں، ہم ان کو لے جائیں گے. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس پروگرام کو ختم کر رہا ہے، تو بائیڈن انتظامیہ کا یہ جو فیصلہ تھا اس کو بھی وہ اڑا رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ کیا بنے گا اور پاکستان اب کیا کرے گا. پہلے یہاں پر لاکھوں افغان مہاجرین ہیں اور ان کا بھی ان سے وعدہ تھا پاکستان سے کہ جی ان کو بھی لے کر جائیں گے، وہ بھی نہیں گئے. تو ہر چیز کو وہ ریورس کر رہا ہے. تو پاکستان نے 2023 میں غیر قانونی افغانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا. واشنگٹن نے اسلام آباد سے رابطہ کر کے امریکہ منتقلی کے اہل افغانوں کو رعایت دینے کی درخواست کی، جس پر ہم نے منتقلی عمل جلد مکمل کرنے کا کہا. انہوں نے کہا بائیڈن انتظامیہ اس مسئلے کو تسلیم کرتی ہے. جلد حل کرنا تھا، وہ حل ہی نہیں ہوا. اب یہ مسئلہ پھر بن گیا ہے اور یہ معاملہ آگے اور زیادہ خراب ہونا ہے. آخر میں جناب ہم بات کر لیں، آج پھر سپریم کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے اور معاملہ فل کورٹ کی طرف جاتا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اور فل کورٹ کا مطلب ہوگا اس حکومت کے لیے موت. اس کی وجہ یہ ہے کہ فل کورٹ میں کچا چٹا کھل جائے گا 26ویں آئینی ترمیم کا. اب آج جب سماعت ہوئی توہین عدالت کیس کی، تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی نے سماعت کی. رات تک یہی خبریں تھی کہ جی ڈی لسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نہیں جی، انہوں نے سماعت کی اور ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس پیش ہوئے اور ان کو پہلے ہٹایا جا چکا. یا افریدی صاحب نے، چیف جسٹس نے، کہ جناب اس نے غلطی کی تھی، اس نے غلطی سے کیس لگا دیا تھا ریگولر بینچ کے سامنے، جو کہ اب کوئی وہ بینچ تو نہیں ہے نا، وہ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے بینچ تو نہیں. ان کو تو سمجھا کہ پتہ نہیں یہ شودر ہے کیا ہے، بینچ صرف آئینی ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیا کریں گے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، آئین سے لینا دینا نہیں ہے، آئین کی تشریح کرنے کا کام ہی نہیں ہے. کمال ہو گیا، سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں رہا کسی اس بینچ کا. تو یہ ریگولر بینچ ہے، یہ ایم فارغ ہے. تو جب ان کے پاس کیس لگ گیا اور انہوں نے ایک آرڈر کر دیا، مسئلہ وہ اس سے آگے نکل گیا 26 آئینی ترمیم سے، کہ جی اس کے تحت ہم سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے. وہ بات تو تھی کہ کیا ریگولر بینچ کو آئین کی تشریح کر سکتا نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ایک کیس جب فکس کر دیا تو کمیٹی کس طرح اس کو اڑا سکتی ہے. اب کہا گیا یہ نظر عباس کی غلطی تھی، اس نے غلطی سے کیس لگا دی، اس لیے ہم نے اس کو برطرف کر دیا. نہ جناب نہ. توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھی اور اٹارنی جنرل پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی توہین عدالت کا معاملہ، اس میں آپ 26 ترمیم پر جائیں، حتیٰ کہ حامد خان اور منیر ملک کو آپ معاون مقرر نہ کریں. آپ نے معاون مقرر کیا ہے اس لیے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والے لوگوں میں ہے. تو ججز نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ بتا دیں. تو پھر احسن بھون صاحب کا نام اور خواجہ حارث کا نام سامنے آیا. اٹارنی جنرل کا جی میں تو نہیں نام دیتا، لیکن وہ ان ناموں سے متفق نظر آ رہے تھے. تو اب عدالتی معاون مقرر کیے جائیں گے. منیر ملک صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ، جوڈیشل آرڈر آ جائے، عدالتی فیصلہ آ جائے، تو اس کے مقابلے پہ کوئی بھی انتظامی
آرڈر نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر عدالتی فیصلہ ہی آئے گا تو اس کو ختم کر سکتا ہے. جب ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ یہی بینچ ہوگا, یہ کیس سنے گا, تو اس سے نہیں لیا جا سکتا, بینچ اس طرح سے تبدیل نہیں ہو سکتا. دوسرا, کمیٹی کے اختیارات کی بھی بات اس میں ہوئی, تو لہٰذا اب یہ اتنا معاملہ بگڑ گیا ہے. اٹارنی جنرل کا نہیں, اس کو نہ آپ دیکھیں 26ویں والی ترمیم تو وہیں دیکھی جائے گی. تو ججز نے کہا کہ کمیٹی کو تو دیکھا جا سکتا ہے, اور جب خود وہ توہین عدالت سے کہا جی باہر نہیں جا سکتے, انہوں نے کہا جی توہین عدالت کے معاملے میں خود جب یہ بیان سامنے آیا رجسٹرار کی طرف سے کہ جی یہ کمیٹی نے یہ کیا ہے, تو پھر کمیٹی کی تو بات آئے گی کہ کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بینچ سے اڑا دے کیس, کوئی لے جائے جب ایک کیس زیر سماعت ہو اور اس میں آرڈر بھی آ جائے تو اس کو سارا کمیٹی فارغ کر سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدالت کوئی بھی فیصلہ دے, سپریم کورٹ کوئی بھی بینچ فیصلہ دے, تو وہاں پر بیٹھی ہوئی کمیٹی ہے, 2 جج ہیں, وہ اس کو اڑا دیں بیٹھے ہوئے خود ہی انتظامی آرڈر کر کے, نہیں جی یہ فیصلہ نہیں ہے, بینچ ہی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک کیوس ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس ایک طرف ہے, آئینی بینچ کا سربراہ دوسری طرف ہے. اب آئینی بینچ کا سربراہ اپنے بینچ بناتا ہے, چیف جسٹس اپنے بینچ بناتا ہے. تو جہاں بھی 2 امام ہو جائیں تو آپ سوچئے 2 امام آگے کھڑے ہو جائیں تو کیا جماعت ہو جائے گی. کوئی بھی آپ دیکھیے 2 کپتان ہو جائیں تو کیا ٹیم چل جائے گی. یہ 2 والا معاملہ اب بنا ہوا ہے اور سپریم کورٹ اب ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ جی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے اور اس سے پھر لوگ متفق نظر آئے. تو یہ بینچ منصور علی شاہ صاحب اور عقیل باسی کا بینچ فل کورٹ کا آرڈر بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ آرڈر آ گیا تو یہ لڑائی جو شدید ہو چکی ہے یہ پھر اگلے فیز میں چلی جائے گی جس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ حکومت سے اب یہ جو اس نے گند ڈال دیا ہے ادارے کو تباہ کرنے کا, یہ سمیٹا نہیں جانا. چاہے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو کمیٹی سے نکالنے کے لیے اب نئی قانون سازی کی جائے گی, اور حکومت کے کرتا دھرتا میں سے اہم ترین بندے کا کوئی لتر پولا بھی ہوا ہے, اس کو کافی بلا کر ذرا کھینچا گیا ہے. یہ تم نے کیا کیا, اتنی آپ میں عقل نہیں ہے کہ آپ ایک چیز نہیں سنبھال سکتے. اب پھر آئینی ترمیم کرنا تو ابھی مشکل ہے, سادہ قانون سازی سے بڑا کچھ کیا جائے گا, اور اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے تاکہ منصور علی شاہ صاحب کو خبریں یہ ہیں کہ شاید ان کو کمیٹی سے آؤٹ کر دیجیے. پہلی وہ مائنورٹی میں اکیلے ہیں, ادھر امین الدین خان اور یحییٰ فریدی صاحب کے پاس سی پاور ہے, وہ دونوں مل کر جو مرضی کرتے رہے, 3 کی کمیٹی ہے. تو اب ہو سکتا ہے امین الدین صاحب کو مزید پاور دے دی جائے. یعنی منصور علی شاہ صاحب کو پہلے چیف جسٹس سے باہر کیا گیا, اب ان کو کمیٹی سے بھی باہر کر کے ان کو بالکل ہی کسی طرف لگانے کی کوشش ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس سے یہ کیوس رکنا نہیں جو انہوں نے بربادی کر دی ہے, اور یہ گند ان سے اب سمیٹا نہیں جانا, یہ پھیلے گئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.